پاکستان کا تعلیمی نظام آج کس حالات میں ہے؟ کون سے شہر میں تعلیم سب سے زیادہ تباہ ہو چکی ہے اور ہمارے پولیٹیشین نے تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کیا 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 ہے؟ آج ہم ان سب سوالوں کے جوابوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، 14 اگست 1947 جب پاکستان بنا تب ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی تھی اور وہ تھی پنجاب یونیورسٹی۔ گورنمنٹ اسکول اور کالجز بہت ہی کم تھے۔ اس کے بعد 1947 اور 1970 کے درمیان تعلیم کو زیادہ فوکس مدرسوں اور مدنیات پر تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی پر بہت ہی کم۔ 1970 میں بھٹو سرکار نے اسکول اور یونیورسٹی کو نیشنلائز کیا، لیکن اس سے کوالٹی اور بھی گر گئی۔ 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں مدرسوں کو پروموٹ کیا گیا، لیکن ماڈرن ایجوکیشن پیچھے رہ گئی۔ 1990 میں پرائیویٹ اسکول کا دور شروع ہوا، لیکن غریب اور امیر کا فرق بڑھ گیا۔ 2000 میں مشرف نے ایک سسٹم شروع کیا، HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن، جو ایک اچھا سٹیپ تھا، مگر کوالٹی کنٹرول ویک رہا۔ 2020 کے بعد آن لائن ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی، لیکن ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی وجہ سے صرف امیر سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا۔ دوستو، آج پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام 3 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلی ہے گورنمنٹ اسکولز، جہاں پر ایک ٹیچر 100 سے زیادہ بچوں کو سنبھال رہا ہے۔ کیریکولزم آؤٹ ڈیٹڈ، فیسلٹیز بیکار اور ٹیچر کو سیلری بھی ٹائم پر نہیں ملتی۔ دوسرا ہے پرائیویٹ اسکولز، جہاں پر ایجوکیشن صرف ایک بزنس بن چکی ہے، مڈل کلاس فیملی بھی اس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور تیسرا ہے مدرسہ۔ پاکستان میں 35,000 رجسٹرڈ مدرسے ہیں، جس میں لاکھوں بچے ہیں۔ یہ بچے صرف دینی تعلیم لے رہے ہیں، جو ان کو ماڈرن دنیا میں جاب نہیں دلوا سکتی۔ ان تینوں سسٹم کا سلیبس اور کوالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا مطلب ایک غریب اور ایک امیر بچے کا فیوچر بھی بہت ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام اتنا خراب کیوں ہے؟ اس کی 5 وجہ ہے۔ پہلی ہے رٹا سسٹم اور زیرو کریٹیوٹی۔ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم صرف یاد کرنے پر فوکس کرتا ہے، سمجھانے پر نہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن سکلز نہیں۔ دوسرا ہے کرپشن اور چیٹنگ کلچر۔ انٹرمیڈیٹ اور بورڈ ایگزام میں چیٹنگ ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ تیسرا ہے ٹیچر کا میرٹ پر نہ ہونا۔ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کا سلیکشن میرٹ پر نہیں ہوتا، بلکہ سفارش پر ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے ریسرچ اور کلچر کا نہ ہونا۔ پاکستان میں صرف 20% اسٹوڈنٹ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، جبکہ انڈیا اور چائنا میں یہ ریشو 80% ہے۔ پانچواں ہے ڈیجیٹل ڈیوائیڈ، انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا فرق۔ کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ لیپ ٹاپ پر کوڈنگ سیکھ رہا ہے اور تار میں ایک بچے کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ تک نہیں۔ پاکستان میں 50% اسٹوڈنٹ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے۔ دوستو، بلوچستان میں 80% اسکول میں ٹیچر ہی نہیں ہوتے یا پھر ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ گھوسٹ ٹیچرز ہیں، یعنی وہ سیلری تو لے رہے ہیں لیکن بچوں کو پڑھانے اسکول نہیں آتے۔ اس کے علاوہ KPK میں ٹیررزم کی وجہ سے تعلیمی سسٹم برباد ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ کا فوکس صرف اربان ایریاز تک لیمیٹڈ ہے۔ کراچی اور لاہور کے علاوہ پورے پاکستان میں ایجوکیشن کا حال بہت برا ہے۔ دوستو، ہمارے پولیٹیشین نے بھی اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی۔ مریم نواز نے پنجاب میں دانش اسکول کا پروجیکٹ شروع کیا، جو صرف لمیٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، لیکن پھر بھی گورنمنٹ اسکول کی حالت بہتر نہیں ہو سکی۔ عمران خان نے سنگل نیشنل کریکولزم CNC انٹروڈیوس کیا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ یونیورسٹیز اور IT سیکٹر میں تھوڑا کام کیا، لیکن گراؤنڈ لیول پر امپروومنٹ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سندھ میں ایجوکیشن سینٹر کا سب سے برا حال ہے۔ ہر سرکار نے تعلیم کا نعرہ لگایا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سیم ہی رہی۔ دوستو، پاکستانی ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کچھ آئیڈیاز نکالے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلا ہے رٹا سسٹم ختم کرنا ہوگا، پریکٹیکل اور کریٹیوٹی لرننگ انٹروڈیوس کرانی ہوگی۔ دوسرا ہے ٹیچر کا میرٹ پر سلیکشن ہونا، صرف وہی ٹیچر ہائر ہونے چاہیے جو ایکچوئل میں پڑھانا جانتے ہیں۔ تیسرا ہے پرائیویٹ اسکول کو کنٹرول کرنا، گورنمنٹ کو پرائیویٹ اسکول کی فیس ریگولیٹ کرنی ہوگی۔ چوتھا ہے ہر اسکول میں ٹیکنالوجی ایکسیس دینا ہوگا، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ پانچواں ہے ریسرچ اور انویشن کو پروموٹ کرنا، یونیورسٹیز کو صرف ڈگری فیکٹریز نہیں بلکہ ریسرچ ہب بنانا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب آئیڈیاز پر عمل کر کے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا۔